اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھیے، نماز قائم کیجیے سورج ڈھلنے سے رہ کر رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کے وقت قرآن پاک پڑھنا، کان مشہودا، یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اور نماز کے 5 اوقات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ دلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ سورج ڈھلنے سے مراد یہاں زوال کا وقت ہے، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو ظہر سے لے کر رات کے اندھیرے تک یعنی عشاء تک، تو اس میں 4 نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ زوال سے لے کر رات کے اندھیرے تک 4 نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا، یہاں فجر کی نماز کو الگ سے ذکر فرمایا، اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، یعنی فجر کی نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 4 نمازوں کو الگ بیان فرمایا اور فجر کی نماز کو الگ، اور اس جگہ لفظ قرآن بول کر نماز مراد دی گئی ہے، کیونکہ قرآن نماز کا ایک اہم جز ہے۔ اکثر ائمہ تفسیر نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، تو فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو الگ سے بیان فرمایا اور اس کو قرآن الفجر سے تعبیر فرمایا۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں بنسبت دوسری نمازوں کے قرات ذرا لمبی کرنی چاہیے، یعنی زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ یہ فجر کی نماز کا وقت ایسا ہے کہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے اعمال لکھتے ہیں، اسی طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور دن والے فرشتے پھر عصر کی نماز کے وقت آسمان پر جاتے ہیں اور رات والے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، اور جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے ان کے پاس تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم وہاں سے آئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو دیکھیں یہاں پر 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف 3 وقت بیان کیے گئے ہیں، یعنی ایک دلوک شمس، زوال یعنی زور کا وقت، غسق اللیل، پھر عشاء کا وقت، اور پھر فجر کا وقت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے یہ 3 ہی اوقات ہیں۔ تو دراصل یہ لوگ حدیث مبارکہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی حدیث کے منکر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہر ایک نماز کا وقت بیان فرمایا ہے، یعنی 5 نمازوں کے اوقات بیان فرمائے، اور خود جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر 5 نمازوں کے اوقات بیان فرمائے کہ ہر نماز کا وقت اس وقت سے شروع ہو کر اس وقت تک ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متواتر احادیث میں 5 نمازیں پڑھنا ہی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی 5 نمازیں پڑھائی ہیں۔ تو احادیث مبارکہ تو قرآن کی تفسیر ہیں۔ یہاں قرآن کریم میں 5 اوقات کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں عملی طور پر یعنی پڑھ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہیں، جو صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہیں، وہ 5 نمازیں ہی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے
کہ یہاں 3 اوقات کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث پر ایمان نہیں لاتا، حالانکہ یہاں قرآن میں بھی 3 اوقات کا ذکر نہیں ہے بلکہ 5 اوقات کا ذکر ہے۔ دلوک شمس الی غسق اللیل، یعنی زوال سے لے کر رات کے اندھیرے تک، تو ظاہر اس میں 4 نمازیں آ گئیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کو الگ سے بیان فرمایا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز جاگ کر گزاریے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات کے وقت رات کے کچھ حصے میں جاگ کر گزاریے، یعنی تہجد کی نماز جس کو کہا جاتا ہے وہ ادا کیجئے۔ نافلۃ لک، یہ نماز آپ کے لیے ایک زائد نماز ہوگی، اضافی نماز، یعنی نفل نماز ہوگی فرض نماز کے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو بھی الگ سے بیان فرمایا، کیونکہ اس نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس نماز کو اپنے بندوں کے لیے نفل قرار دیا۔ لفظ تہجد وجود سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے جاگنے کے، بیدار ہونے کے، یعنی انسان رات کے کسی بھی حصے میں، خاص کر رات کے آخری حصے میں تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر رات کے آخری حصے میں نہ بھی پڑھ سکے تو عشاء کی نماز کے بعد فجر صبح صادق سے پہلے کسی وقت بھی وہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے سونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ سو کر دوبارہ اٹھو تو تب ہی تہجد کی نماز ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، کہ رات کے کچھ حصے کو جاگ کر گزارو، چاہے اس سے پہلے آپ سوتے ہو یا نہیں سوتے، آپ کچھ حصہ رات کو جاگ کر گزارو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، قرآن پڑھو گے، تو یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہوگی، اور اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ تہجد کی نماز کی سنت رکعات 8 ہیں، بلکہ اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفلی نماز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو پہنچا دے مقام محمودہ، مقام محمود پر۔ مقام محمود کا مطلب ہے کہ تعریف والا مقام، تو اس مقام سے مراد وہ خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ یہ وہ مقام محمود ہے، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور کہہ دیجئے کہ میرے رب مجھے داخل فرما، سچا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال سچا نکالنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا، اور مجھے عطا فرما اپنی طرف سے ایسا اقتدار، نصیراً، جس کے ساتھ تیری مدد ہو۔ یہ ہجرت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ اس آیت کو پڑھیں، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ یا اللہ مجھے اچھے طریقے سے نکال اور اچھے طریقے سے داخل فرما۔ تو ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو تلاوت فرماتے تھے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے کہ حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اس وقت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ تو مکہ کو جب فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑتے ہوئے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن پاک میں سے ما ہوا شفاء، جو لوگوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کے لیے تو سوائے نقصان کے اور کچھ چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگرچہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اس کا فائدہ ایمان والوں کو ہی ہوتا ہے۔ جو ظالم ہے، کافر ہیں، ان کے لیے دن بدن نقصان کا ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
تو یہ قرآن شفا ہے۔ شفا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی شرک اور کفر سے انسان کو شفا دینے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اس کو شفا کہا گیا ہو، کیونکہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر دم کیا جائے یا اس کا تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے تو یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بنایا ہے، اور صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ سورہ فاتحہ یا معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور فرما دیتے تھے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، أَعْرَضَ تو منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور اپنے پہلو پھیر دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو پھیر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ کہہ دیجئے کہ ہر ایک آدمی اپنے طریقے پر کام کرتا ہے۔ اپنے طریقے پر کام کرنے کا مطلب یہ ہے، شاکلہ کہتے ہیں جبلت، عادت، طریقہ، یعنی ہر انسان اپنے ماحول اور عادات اور رسم و رواج کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ برے ماحول، بری صحبت اور بری عادتوں سے پرہیز کرے اور اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ پس آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے، کون سیدھے راستے پر چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔